اگر کسی پر بہت زیادہ جادو کی سختی ہو اور جادوگر بار بار اس پہ جادو کو بھیج رہے ہوں یا جادو میں اس کو جکڑ رہے ہوں، تو جادوگروں کو دور کرنے کے لیے اور جادو کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی طاقتور ہے۔ چونکہ جو جادو کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، جو جادو کراتا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہوں کا جو امام ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ تو یہاں ان کے امام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ نے کہا کہ وہ گمراہ ہے، اور وہ گمراہ سامری ہے۔ سامری جادوگروں کا مقتدا ہے، اور جتنے جادوگر اب آ رہے ہیں دنیا میں وہ سامری ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ جادوگر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ سامری بھی ہوگا نا تو آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ تو یہ جو آیت ہے، جب کسی پہ جادو ہو، جو محسوس کرے کہ مجھ پہ جادو ہے اور بار بار ہو رہا ہے، یا مجھ پہ جادو کیا جا رہا ہے یا ہوگا، یا بیماری کوئی لگا دی گئی ہے، یا جادو کے ذریعے میرے مسائل بڑھا دیے، بیماریاں لگا دی، کاروبار روک دیا، بعض اوقات جادو کے ذریعے بندے کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کا دل، دماغ اور پورے جسم کی قوت کو، تو کسی بھی شکل میں جادو ہے تو آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 85 ہے، آیت نمبر 85 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 85 آپ یہ پڑھیں گے پوری آیت کریمہ۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اس کو آپ 40 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پیئے۔ مریض ہے تو کوئی دوسرا تو اس کو پلائیں اور اس پہ چھینٹے دیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پہ یعنی گاڑی بار بار حادثہ، موٹر سائیکل بار بار حادثہ، یا اس میں کام نکلتا ہے، یا گھر میں کوئی بار بار نقصان آتا ہے، تو آپ وہاں چھینٹے بھی دیں ان چیزوں پہ، دکان پہ چھینٹے دے دیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ایسی ہے کہ آپ اس کو لکھ کر جس جگہ لگا دیں گے اس پہ جادوگر کے جادو کا 100% اثر نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے اظہار کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا یقین اس پر ہے ہی نہیں، تو اس سے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا نا۔ تو جب آپ سامری کو مانیں گے ہی نہیں تو سامری والے آپ پہ جادو کریں گے تو ان کا آپ پہ نقصان بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ رد کرنا ہمارے دین میں اول ہے۔ ہم پہلے کلمے میں لا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں؟ لا پہلے ہے نا، لا کیا ہے؟ نفی ہے۔ ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الہ مشکل کشا، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ یہاں آپ نے رد کیا اس آیت میں کہ آزمائش میں وہ پڑتا ہے، گمراہ وہ ہوتا ہے جو سامری کے ترتیب پہ چلتا ہے۔ تو سامری میں جو چلنے والا ہے وہ گمراہ ہے، جو جادو کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ جو یہاں جادو کرتا ہے، دنیا میں جادو کرتا ہے، کسی پہ منتر پڑتا ہے، کسی کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے یا جادو کراتا ہے، مرنے کے بعد وہ سامری کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، قیامت میں وہ سامری کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس لیے آپ نے سامری کا انکار کرنا ہے، آپ نے جادوگروں کا انکار کرنا ہے۔ یہاں لوگ ویسے ڈرتے رہتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے، جادو کچھ نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں پہلے کہ 100 سامری بھی آپ پہ جادو کریں اور آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ وضو کرنے والے پہ جادو کا 100% اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے پہ 100% اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والے پہ 100% اثر نہیں ہوتا۔ جتنا نجس رہے گا، گندا رہے گا، جتنا بے نمازی رہے گا، جتنا چرس پیے گا، افیون کھائے گا، جتنا آئس پیے گا، جتنے سگریٹ پیے گا، جتنا نسوار کھائے گا، جتنا یہ نشے کی چیزیں، بدبو والی چیزیں استعمال کرے گا، اتنا جلدی جادو اثر کرے گا۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، آپ خوشبو لگائیں، پرفیوم لگایا کریں، عطر لگایا کریں، جن آپ سے بھاگیں گے، جادو آپ سے بھاگے گا۔ آپ خوشبو نہ لگائیں، آپ پہ جن جادو ایک دم اٹیک ہوگا۔ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں ان 2 پیاز اور لہسن سے منع کیا، جو حلال چیزوں کی سمیل نہیں پسند فرشتوں کو، تو ممنوع چیزوں کی پسند ہوگی؟ پھر آپ کہتے ہیں جی بس جی کیا کریں، آپ کو تعویذ دیں، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی نے جادو نہیں کیا، یہ شیطانی چیزوں کو آپ نے خود قریب کر لیا۔ بات سمجھے ہیں آپ اس کو؟ یہ بات کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ ان چیزوں پہ آئیں، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہو جائے، پرفیوم پہ لگائیں، گھر میں چھڑکیں، عطر پہ لگائیں، جیب میں رکھیں۔ جب کسی پہ جادو جنات کا ہو، وہ عطر تھوڑی سی اس کو لگائیں ادھر، اور اس کو
یہ آیت پڑھ کے پھونکیں, آیت 40 بار پھونک دیں, بس ایک بار پڑھ کے, وہ پانی وہ پیتا رہے بس. اگر 11 دن یہ عمل کر لے تو جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.